السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 23 اور 24 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون ذلک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت قریش مکہ، اہل کتاب، ان کو بار بار اسلام کی طرف مائل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اپنے رحمت کو ظاہر کر کے اور اپنے عذاب کو دکھا کر ان کے ذہن کو بدلنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ اور ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک اور انداز سے فرمایا، الم تر الی الذین، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں پر، اوتو نصیبا من الکتاب، کہ ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کے حالات کو کیا تمہیں غور کیا آپ نے کہ ان کو اوتوا الکتاب، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ یا کتاب دی گئی ہے، یا اوتو مجہول کا صیغہ ہے، اور اس میں عام طور پر جو ہے مذمت کا جو پہلو پایا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ انہیں کتاب کا انہیں کچھ حصہ دیا گیا یا کتاب دی گئی ہے، یدعون الی کتاب اللہ، اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، کتاب کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں، ثم یتولی فریق منہم، تو پھر ان میں سے ایک گروہ پیٹھ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ یہود و نصارہ کو جو خطاب ہے کہ بھئی انہیں کتاب تو دی گئی ہے لیکن انہوں نے ان سے منہ موڑا ہے، اور اب بھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے احکامات پہنچا رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے گروہ ہے جو اس سے منہ موڑا ہے، بغض کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، جھوٹی انا کی وجہ سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے ہیں، یہ کہتے ہیں، قالوا لن تمسنا النار، کہ ان کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، مگر چند دن۔ یعنی ان کی ڈھٹائی دیکھیے، اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ من گڑت عقائد ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اس کے باوجود کہ اللہ نے انہیں کتاب دی تو ان کے جو اعمال ہیں، سود اس میں شامل ہے، حلال و حرام کی وہ تمیز نہیں کرتے، اور اب صرف اپنے من گھڑت عقائد کہ ہم جو ہے اہل کتاب ہیں اور بس جہنم ہمیں نہیں چھو سکتی مگر چند دن۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ ہر 7 دن، بعض روایت میں یا تاریخ میں آتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ 7 دن سے زیادہ ہم جہنم میں نہیں رہیں گے۔ بے شک حلال حرام کی تمیز ہم کریں نہ کریں، دنیا میں عیش و عشرت جس طرح بھی کر لیں، عقیدہ ہمارا جو بھی ہو، بس چونکہ ہم اہل کتاب ہیں، تو اس میں مسلمان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، جو یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بس نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور ہماری اب جنت پکی ہے، نبی پر جو نے ہماری شفاعت فرما دینی ہے، یا ہم فلاں پیر و مرشد کے، فلاں گدی والے کے ہم جو ہے مرید ہیں، تو بس ہم نے ان کی تابعداری کر لی ہے، بس یا ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم جو ہے
اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف کر دیں گے۔ یہاں یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ یہاں بات کو کلیئر فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ خیال کہ بس چند لوگ رہیں گے دوزخ میں اور پھر بس تم چلے جاؤ، ہرگز نہیں۔ وغرہم فی دینہم، ان کو ان کے اس عمل نے، اس دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ما کانوا یفترون، جو چیزیں گھڑتے ہیں نا، یعنی یہ جو باتیں گھڑتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جو گھڑی ہوئی ان کی باتیں ہیں نا، ان من گڑت باتوں نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ بس یہ ہم اہل کتاب ہیں اور بس اللہ کے مقرب ہیں، بس اللہ تعالیٰ چند روز سے زیادہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اور اسی طرح آج کا مسلمان بھی یہ سوچتا ہے کہ ہم نبی کے بس کلمہ پڑھ لیا ہے اور اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی۔ ہرگز نہیں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دین میں پورے داخل نہیں ہوں گے یا داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ رب العزت نے کلیئر طور پر یہ فرما دیا کہ پھر تم اپنے جو اعمال ہیں، کہ جو تمہارے اعمال ہیں فیصلے ان کے مطابق ہوں گے، جو دنیا میں تم نے کمایا ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں آ جاؤ اور پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے انسان کی جتنی استطاعت ہے، اور اللہ نے استطاعت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، جتنی اس میں صلاحیت ہے اسی قدر ہی اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے۔ لیکن بالکل اس بات کو نظر انداز کر دیا جائے کہ بس کلمہ پڑھ لیا اتنا ہی کافی ہے، تو یا ہم فلاں جو اللہ والا ہے ہم اس کے مرید ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں فیصلے اعمال کے مطابق ہوں گے، جو اعمال اس دنیا میں کیے جائیں گے اسی کے مطابق ہی اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ بس اللہ کی رحمت ہے، وہ جس کو ڈھانپ لے، جس پر اپنا اللہ کرم فرما دے، لیکن انسان کی کوشش شرط ہے، نیت صاف شرط ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف قدم بڑھائیں گے تو اللہ ضرور بضرور اس کو راہ ہدایت کی طرف بھی لے جائیں گے اور اپنی قیامت کے دن اپنی رحمت میں بھی ڈھانپ لیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری کمیوں، کوتاہیوں، غلطیوں کو معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور قیامت کے والے دن اپنی خاص رحمت سے ہمیں اب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اور ہمیں اپنے خاص جو رحیم اور کریم اور معاف کرنے والا ہے اس لحاظ سے ہماری مغفرت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔